الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی رات جسے ہمارے یہاں شب برات بھی کہتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے. تو شعبان کا جب 14 دن شعبان کے پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ نصف شعبان کی رات، جسے 15ویں شعبان کی رات کہا جاتا ہے. اس رات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں فضائل وارد ہوئے ہیں. ایک دو باتیں پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ جو فضیلت کی راتیں ہیں، جس طرح یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یا پھر آگے لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جتنی بھی طاق راتیں آتی ہیں، یہ طاق راتیں بڑی فضیلت کی راتیں ہوتی ہیں. اسی طرح چاند رات جو ہوتی ہے، خواہ وہ عید الفطر کی چاند رات ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو، تو یہ راتیں بھی بڑی فضیلت کی راتیں ہوتی ہیں. اب ان راتوں میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور مختلف اذکار، صدقہ، خیرات، مطلب یہ کہ کسی بھی عنوان سے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ راتیں بڑی فضیلت کی راتیں ہیں. تو ان راتوں میں اگر ہم زیادہ نیکیاں نہ کر سکیں، لیکن کم سے کم گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیں. ایک رات گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے کہ اس رات میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں کرنی، زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکالنا، اس رات میں نے جھوٹ نہیں بولنا. سن،
اور اس خیال سے، اس جذبے کے ساتھ بولے، اس جذبے کے ساتھ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ میں تو کمزور انسان ہوں اور آج کی رات اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ رب تو بڑی شان والا ہے، بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے، وہ میری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھ پہ اپنا رحم فرمائے اور مجھے اپنے خاص نیک بندوں کے اندر شامل کر لے کہ پھر سال کے 12 مہینے اور دن کی 24 گھنٹے کی زندگی میری ایسی گزرے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس ایک جذبے کے ساتھ۔ تو ہمیں اس اعتبار سے بھی بڑی خوشی ہے کہ یہ دنیا تو خیر زندگی کا جو پہیہ چل رہا، یہ رک نہیں رہا۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ شعبان میں تھے، اس پروگرام میں شریک تھے، لیکن اس سال وہ نہیں۔ بہت سے یہ جو وبا چلی کرونا کی، ایسے مجھ سے چھوٹے چھوٹے میرے اچھے دوست وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آج وہ دنیا میں نہیں۔ وہ ایک زندگی کا جو ایک وقت ہے اور جو لمحات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، یہ کسی کے رکتے نہیں۔ آج رات کتنے ایسے بھی لوگ ہوں گے، ہیں باقاعدہ، کہ جو مسجدوں کی طرف نہیں آ رہے، عبادت کی طرف نہیں آ رہے، وہ اپنی روٹین کی جو ان کی زندگی ہے، عام دنوں والی، عام راتوں والی، وہ اسی طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ہمیں جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ہم نے اس توفیق پر جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ نیکی جس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ نیکی آپ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو اس پر تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اب وہ ہمارا نصیب ہے، ہم کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوشش تو ہماری یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں پوری رات جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، لیکن جب نیند آئے گی تو نیند ہم سے پوچھ کر تو نہیں آئے گی، اس کا تو خود غلبہ ہو جائے گا، پھر اس وقت ہم سو جائیں، پھر جب آنکھ کھلے پھر اٹھ کر پھر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، ذکر میں لگ جائیں، اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ کل دن کا ہم روزہ بھی رکھیں گے۔ تو یہ تو ہم اپنے لیے کریں، اور جو لوگ اس رات اس فضیلت کی طرف ابھی متوجہ نہیں ہیں، ان کے لیے ہم دل کے اندر دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی اس خیر کی طرف متوجہ فرمائے، اللہ ان کو بھی محروم نہ فرمائے۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے جنت مانگی تو پوری امت کے لیے مانگی، معافی مانگی، بخشش مانگی، پوری امت کے لیے مانگی، پوری انسانیت کے لیے مانگی، تاکہ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے لوگ کہ جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کا رویہ میرے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ نے واضح طور پر آپ کو منع نہیں فرمایا تھا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، آپ اس وقت تک بھی ان کی نماز جنازہ پڑھاتے رہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم بھی سب کے لیے اللہ سے خیر مانگیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے کم ہمیں عطا فرما دیں گے، باقی تو اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بھی طلب ہے یا نہیں ہے، طلب ہو تو اللہ عطا فرماتے ہیں، طلب نہ ہو تو اللہ پاک عطا نہیں فرماتے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس رات میں
اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ ایک جذبہ اور ایک تڑپ رکھی ہے کہ آج کی رات فضیلت کی رات ہے، اور اس عنوان سے جتنے بھی فضائل ہیں ہمارے دل میں ایک اللہ پاک سب ہم کو عطا فرمائے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، کوئی ہے مجھ سے عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت عطا فرماؤں۔ قضا قضا قضا، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے نا۔ ابھی کسی کو شادی کرنی ہے تو کوئی ایسا بھی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے، وہ نیک اولاد مانگ رہا ہے اللہ سے، کوئی ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، وہ مزید اولاد کا طالب تو نہیں ہے، وہ ان اولاد کی ترقی اللہ سے چاہ رہا ہے۔ تو ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے۔ اللہ پاک ہر بندہ جس کا جو مسئلہ ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کس کا کیا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کے رازوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہماری مشکلات کو، ہر چیز کو اللہ پاک اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے اوپر اللہ پاک قادر ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ دعوت دی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے فلاں جگہ چلے جائیں۔ اللہ نے یہ چیز اپنے بندوں کو سمجھائی۔ اللہ نے فرمایا رزق کے خزانے میرے پاس ہے، عزت کے خزانے میرے پاس ہے، ہر چیز جو آپ کا مسئلہ ہے وہ اس مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان۔ آپ کو کسی بندے سے بھی کوئی کام ہے تو آپ اللہ سے آ کر دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک خود اس کے دل میں ڈالے گا اور اللہ اس کو آپ کے دروازے پر بھیج دے گا اور آپ سے کہے گا جناب آپ کا کوئی کام تھا۔ 3 دوست تھے اور تینوں جو ہے وہ طالب علم تھے۔ ایک جگہ پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ بھی کہاں؟ بغداد میں۔ ان کے پاس خرچہ ختم ہو گیا۔ جب خرچہ ختم ہو گیا تو اب وہ سوچنے لگے کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگے، ہم 3 میں سے روزانہ کہ وہ جائے کہیں سے کوئی کام کرے، کام کر کے پیسے کما کے لائے اور ہم تینوں پہ خرچ کریں، پھر دوسرے دن دوسرا جائے، تیسرے دن تیسرا جائے۔ اب جناب پہلے دن جس کی ڈیوٹی لگی تو سوچنے لگا یار یہاں کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہو، باہر مجھے کون کیا کام دے گا، تو چلو میں یہ دن آج سارا اللہ کی عبادت میں مسجد میں گزارتا ہوں، اللہ سے دعا کروں گا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی شام تک کوئی وسیلہ بنا دیں گے اور کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مسجد میں بیٹھ گیا اور مسجد میں اس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، عبادت، دعا، یہ سب کچھ شروع کر دیا۔ دعا کرتا رہا۔ اب وہ دن جب گزرا، دوسرے دن صبح صبح ایک صاحب آئے، دروازہ بجایا، کہا جی فلاں بندہ یہاں کوئی رہتا ہے؟ کہا جی ہاں رہتا ہے۔ کون ہے؟ کہا جی میں۔ کہنے لگا جی یہ کس نے بھیجے؟ کہا جی وہ فلاں وزیر صاحب نے بھیجا، تو بادشاہ کا وزیر تھا۔ کہا اور اس نام کا بھی کوئی رہتا ہے؟ کہا ہاں۔ بولا یہ اس کو ہی بلاؤ، ادھر سے بلائے۔
तीसरे बंदे का नाम लिए, कहा हाँ बोला इसको बुला। उसने कहा कि जी वज़ीर साहब को किसने बताया ये हम यहाँ रहते हैं, हमारी कोई ज़रूरत है? उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं है, तो आपने मालूमात करनी हो तो ख़ुद जाकर आप उससे मालूमात करें। उनमें से एक साथी गया और वज़ीर से मिला और उससे कहा कि जी आपने ये पैसे हमें भिजवाए, आपको हमारे नाम किसने बताए और हमारी ज़रूरत किसने बताई? उसने कहा कि मुझे रात को ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे मेहमान आए हुए हैं यहाँ, हम मेरे दीन का इल्म सीखने के लिए, मेरे फरामीन सीखने के लिए, और वो ज़रूरतमंद हैं, ये उनके नाम है, फ़लाँ जगह पर रहते हैं। तो और उस वज़ीर ने कहा कि अब आपने यहाँ मुकम्मल अपनी तालीम हासिल करनी है, आपने जाना नहीं है, और जो आपकी ज़रूरत हो वो खुद ब खुद पूरी होती रहेगी। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहना था कि लोगों के दिल भी अल्लाह के हाथ में है। तो अगर किसी बंदे से भी कोई मसला है तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करें। पूरी इंसानियत के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में, जिस तरफ चाहें अल्लाह पाक उनको फेर दें। इसलिए ऐलान होता है कि है कोई अपनी ज़रूरत को मेरे सामने रखने वाला कि मैं उसकी ज़रूरत को पूरा कर दूं। एक बात तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, और ये ऐलान जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाता, गुरूब आफ्ताब होते ही ये ऐलान शुरू होता है और सुबह सादिक तक ये ऐलान रहेगा। सुबह सादिक जैसे हमारे यहाँ जो 5:10 का टाइम आ रहा है, रोज़ा जो साथी रखेंगे वो ज़रा 3-4 मिनट पहले 5:05 पे बंद कर लें, तो ये ऐलान जारी रहेगा अल्लाह की तरफ से। और क्या होता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये होता है कि इस रात बग़ैर मांगे भी, बग़ैर मांगे, जो मांगते हैं उनको तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बग़ैर मांगे भी बड़ी कसी तादाद में लोगों की बख्शिश होती है। और वो तादाद समझाने के लिए कोई समझे कि आदाद नहीं आपने जिक्र किए, बल्कि एक मिसाल से बात समझाई कि अरब का एक कबीला था बनु कल्ब के नाम से, जो कबीला मुज़र की एक शाख थी जिनकी बकरियां सबसे ज़्यादा थी। फरमाया कि बनु कल्ब की जो बकरियां हैं, बकरियों की तादाद नहीं, बकरियों के जिस्म पर जो बाल हैं उन बालों की तादाद से भी ज़्यादा। अब बकरी, एक बकरी के जिस्म पे कितने बाल है कोई नहीं गिन सकता कितने बाल। ऐसा अब आप देख रहे हैं ना, अब बकरी, हम अपने, हमें पता नहीं हमारे सर पे कितने बाल है तो हमारे सर पे कितने बाल है ये हमें कोई पता नहीं। जैसे अब कोई गिनना शुरू कर दे तो उसको बेवकूफ़ी समझा जाएगा। जो एक बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा कि मैंने 6 बेवकूफ़ों से मुलाकात करनी और शाम तक 6 बेवकूफ़ मेरे पास लेकर आओ। तो वो शाम को 4 बेवकूफ़ ढूंढ के लाया। बादशाह ने कहा मैंने 6 कहे थे, बोला 2 पहले से यहाँ मौजूद है, एक आप और एक मैं, इसलिए कि बेवकूफ़ों को ढूंढना और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश रखना ये खुद एक बेवकूफ़ी है, और फिर ऐसे बेवकूफ़ बादशाह की नौकरी करना ये भी बेवकूफ़ी है। तो अब हम अपने सर के बाल गिनना शुरू कर दें तो ये एक फजूल काम है। असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताना था कि जिस तरह तुम इन बकरियों के बालों का इहाता नहीं कर सकते तो तुम अल्लाह की रहमत का भी इहाता नहीं कर सकते। ये बाल फिर भी हो सकता है किसी दौर में ऐसा कोई आला ईजाद हो जाए कि वो बकरी की खाल के साथ लगाया जाए और वो पूरी काउंटिंग हो जाए, बाल इतने हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत को कोई इहाते में नहीं ला सकता। अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है। तो फरमाया कि इन बकरियों के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं, इन बालों से भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश की जाती है। लेकिन साथ में
یہ بھی بتایا اللہ کی رحمت بڑے جوش میں ہوتی ہے، لیکن کچھ قانون بھی ہے اللہ کے یہاں کہ ان راتوں میں جو اتنی فضیلت کی راتیں ہیں اور ایسی اللہ کی رحمت اس میں جوش میں ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی رحمت کا حصہ کوئی ایک حصہ بھی نہیں ملتا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے مشرک۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ آپ اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھیں، اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا مالک اللہ کو سمجھیں، ادھر ادھر آپ کا ذہن نہ جائے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ قرآن نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا، ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لها، جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس سے کھلا نہیں سکتی۔ اللہ کا ایک پیارا نبی ہے سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو ایک بہت بڑی آزمائش میں آئے، ایسی آزمائش سے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نہیں تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، فرمایا کہ میرا پیارا میرا نبی حضرت یونس ایسی آزمائش میں آیا، اگر یہ ان آزمائش کے لمحات میں مجھے نہ پکارتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس آزمائش سے نکال ہی نہیں سکتی۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس دریا کی کون سی مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہ مچھلی اس وقت کہاں پر ہے، اور اسے کیسے زندہ دوبارہ نکالا جائے گا، اور دوبارہ اسے زندگی دی جائے گی، حیات دی جائے گی، صحت دی جائے گی، دنیا کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ محض اور محض وہ اس آزمائش سے نکلے تو اللہ کے ساتھ رابطے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نکلے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری آزمائش ہے کوئی اتنی بڑی آزمائشیں نہیں ہے، اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں۔ جب بڑے بڑے مسائل میں اللہ نے لوگوں کو ان مسائل سے نکالا ہے تو تمہارے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، تمہیں کبھی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تمہارے مسئلے اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 2، شراب، دائمی شراب پینے والا، شراب خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ماں باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے اس وقت تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس میں میرے ماں باپ کی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے سفر سے جب واپس آئے تو چہرے پر بہت زیادہ خوشی کے آثار تھے، تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا معین، کبھی میں نے تمہیں اتنا خوش نہیں دیکھا، آج جو تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا کہ امی جان، اس سفر میں میرے ہاتھ پر 70,000 بندے مشرف اسلام ہوئے ہیں، مجھے اس بات کی بہت بڑی خوشی ہے۔ تو ماں نے فرمایا بیٹا اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ تو سارا کمال میرا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اور پھر جب تم باپ کی پشت سے میری رحم میں منتقل ہوئے تو ایک دن میں نے حرام تو دور کی بات ہے کبھی مشتبہ غذا بھی زبان پہ نہیں رکھی، اور جب تم پیدا ہوئے تو دودھ پلانا تو دور کی بات، کبھی میں نے بغیر وضو کے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ تو سارا میرا کمال ہے بیٹا۔ آج تم اگر دین کا اتنا کام کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ پر لوگ آ کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے دینی ترقی ہو یا دنیاوی ترقی ہو، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کی جاب اچھی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ آج ضعیف ماں باپ جن کے ہاتھ آج اتنے ناتواں ہو گئے کہ یہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر
کر سکتے. ان ہاتھوں میں آپ کے لیے اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ ہاتھ جب رات کی تاریکی میں آپ کی کامیابی اور آپ کی ترقی کے لیے اٹھتے ہیں تو ان ہاتھوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. تو ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے کو بچا. سوچیں اگرچہ وہ ضعیف ہے, آج وہ چڑچڑے ہو گئے, ان کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا, لیکن آپ کے لیے ان کی خدمت میں, ان کی دعاؤں میں خیر ہی خیر ہے. آپ کے پاس جو نعمت ہے ان کی دعاؤں کی بدولت ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی سے اپنا بچا. اور چوتھا فرمایا کہ وہ بندہ جو کینہ پرور ہوتا ہے, تو یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. اور مرنے کے بعد اللہ نے ہمارے دلوں کو ہی دیکھنا ہے, ہمارے جسم کو نہیں دیکھنا, ہمارا مال نہیں دیکھنا, کوئی چیز اللہ نے ہمارے دلوں میں دیکھنا ہے. اور دلوں کے اندر اللہ نے اپنی محبت, اپنی معرفت دیکھنی ہے. اور اس دل میں اللہ کی محبت آتی نہیں ہے جس دل میں کینہ ہو, بغض ہو. اس لیے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس قیمتی چیز کو آپ کہاں ڈالتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں رکھتے ہیں رات کو. اگر ڈیفریزر سے پھر سے بھی آپ کو تھوڑی سی اسمیل آ رہی ہو تو آپ اپنی بوتل اور جوس اس میں نہیں رکھتے, حالانکہ وہ پیک ہے, بند ہے, آپ کہتے ہیں نہیں جناب اس سے بدبو آ رہی ہے. تو جس دل سے کینے بغض کی بدبو آتی ہے اللہ کی محبت وہاں نہیں جاتی. قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے فرمایا کہ میری محبت تمہارے دلوں میں سجائی گئی اور اس کے نتیجے میں دل بالکل صاف ہو گئے, نہ اس میں کسی کا کینہ ہے, نہ بغض ہے, نہ کوئی نافرمانی ہے. تو ایسے دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے کہ جب ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے اور اس نیت سے صاف رکھیں کہ دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے. بہت سی چیزیں کرتے ہیں, اپنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیا لوگ ہم سے گھن نہ کریں؟ ہم اپنے گھر صاف رکھتے ہیں تاکہ کوئی مہمان آئے, کوئی دوست آئے تو وہ ہم سے گھن نہ کرے. تو ہم اپنا دل بھی صاف رکھیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے, اللہ کی معرفت آ جائے. تو اب جو بندہ کینہ اور بغض رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی, اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اپنے حال پر. فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دل کی صفائی کرے. دل صاف. بخشش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ معاف کر رہا ہے. بھائی ایک واقعہ سنا دوں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد ادھر ادھر کے اور کافروں نے سر اٹھائے. جنگ حنین بھی ہوئی. جنگ حنین پہ مکہ کے ارد گرد جتنے بھی کافر تھے انہوں نے سمجھا کہ اب مکہ فتح ہو گیا, مکہ کے کافر سلنڈر ہو گئے, لیکن ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے. پورے کافر جمع ہو گئے اور صرف خود نہیں آئے, انہوں نے کہا یا تو مٹا دیں گے یا مٹ جائیں گے. اپنی فیملیاں لائے, اونٹ لائے, بکریاں لائے, گھر کی ایک ایک چیز لائے. لیکن اللہ کا وعدہ تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو غالب کرنا تھا. اللہ کا وعدہ تھا. کوئی بھی طاقت ٹکرا رہی تھی, وہ طاقت پاش پاش ہو رہی تھی. وہ سارے پاش پاش ہو گئے, بندے ان کے گرفتار ہو گئے. وہ اونٹ, وہ بکریاں, اور وہ سونا اور چاندی, وہ درم اور دنانیر, سارے کے سارے مال غنیمت میں جمع ہو گئے. اور پھر وہی لوگ جو کچھ عرصے پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے, اب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی. اب وہ لین لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مال تقسیم کر رہے ہیں. 100 اونٹ, 200 بکریاں, دینار, دراہم,
تو مدینہ منورہ کے وہ مسلمان جنہیں انصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں سے کچھ نوجوان ایک طرف ہو کر خسر خسر کرنے لگے، کہہ رہی یہ وہی لوگ، ان لوگوں نے تو ہمارا مدینہ منورہ میں جینا حرام کیا ہوا تھا، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی، انہی لوگوں میں بے دریغ تقسیم ہو رہا ہے مال۔ یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل امین نے پہنچائی، کیوں کہ انصار مدینہ کا ایک مقام تھا، آپ نے تمام انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے ان باتوں کا پتہ چلا ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہے، انصار کے بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم یہ جتنے بڑے بزرگ ان میں سے کسی نے کوئی یہ بات نہیں کہی ہے، آج چند نوجوانوں کی زبان سے یہ بات نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تمہارے بچے ہیں، وہ تمہارے بچے ہیں، تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے، اگر یہ باتیں ان کے دل میں رہی تو ان کے لیے آگے رکاوٹ پیدا ہوگی، میں تم سب کو ان بچوں کو بھی آگے بلاؤ جنہوں نے یہ باتیں کہی ہے، میں تم سے ایک فیصلہ چاہتا ہوں کہ یہ مال جو کچھ یہاں میں ہاتھ آیا، یہ مال میں انہی لوگوں میں جنہوں نے آج اور کل کلمہ پڑھا ان میں تقسیم کر دوں اور میں خود تمہارے ساتھ مدینہ چلا جاؤں، یا بتاؤ میں یہاں رہ جاؤں اور یہ مال تمہیں دے دوں تم مدینہ لے جاؤ؟ سب نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ مال ہمیں نہیں چاہیے، یہ مال ہمیں نہیں چاہیے، یہ مال سارا آپ ان کو دے دیں، ہمیں آپ چاہیے، آپ ہمارے۔ پھر بھی ایک کھڑا ہوا محفل سے اور اس نے کہا کہ جی یہ جو کچھ حضور نے کیا یہ فیصلہ انصاف پہ مبنی نہیں۔ آپ نے جب وہ اٹھ کے نکلا، آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی کوکھ سے مجھے فتنے کی بدبو آ رہی ہے، اور صحابہ سے فرمایا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب یہ بولے گا تم میں سے کوئی اس کا کام نمٹا دے گا، تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ایک اشارہ ہی کر دیتے، آپ ایک اشارہ ہی کر دیتے، غلام حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور میری آنکھ خیانت کر جائے۔ جب میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھ میں غصہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کا نبی جس کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب وہ فرمائے کہ میری آنکھ خیانت نہیں کر سکتی تو رب العالمین ہے۔ جب وہ کسی کو معاف کرے گا تو معاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ یہ جو وہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ میری رحمت ایسے قلوب میں آ ہی نہیں سکتی، جس قلب کے اندر کینہ اور بغض ہوگا وہ گندگی ہے، اس گندگی کے اندر میری رحمت نہیں جائے گی۔ تو ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی فضیلت والی راتوں میں بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، کچھ ایک دو باتیں اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے سورہ زمر کی۔ اس آیت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک دنیا کو خزانوں سے بھر دے، جواہرات سے بھر دے، وہ مجھے دے، اور اس آیت کو واپس لینا چاہے تو فرمائے کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ خوف تھا کہ یہ آیت اللہ پاک اٹھا لے میری امت سے، آپ کی خواہش یہ تھی کہ یہ آیت قرآن پاک میں رہے، یہ آیت منسوخ نہ ہو۔ اللہ نے اس آیت کو برقرار رکھا، کیوں کہ اس سے پہلے جتنی آیتیں اتری تھیں ان آیات میں اللہ نے توبہ کو مشروط کر دیا تھا
پہلی آیت توبہ کے بارے میں اتری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس شرک کو تو اللہ معاف کرے گا نہیں، باقی جس کو چاہے گا کرے گا، اس کو چانس پہ رکھا گیا تھا۔ ایک آیت اتری جس میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ گناہوں کے بعد توبہ کرے اور توبہ کے بعد پھر اچھے کام کرتا رہے، اچھے کام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ آیت مطلق نازل ہوئی جس میں نہ چانس رکھا گیا، نہ توبہ کے بعد اچھے کاموں کی شرط رکھی۔ اللہ نے فرمایا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب، میرے ان بندوں کو آپ بتا دیں کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے ہیں، ان کو بتاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اسے مطلق بنایا گیا۔ تو یہ آیت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگیں، آج کی رات میں اپنے لیے بھی مانگے، پوری امت کے لیے بھی مانگے، اور کتنے مسئلے مسائل، انفرادی بھی مسائل ہیں، اجتماعی بھی مسائل ہیں، پورے امت کے مسائل ہیں، سب کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ دعا کریں کہ آج کی جو رات کے فضائل ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ہمارے دوست اہل ایمان فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس رات میں جو اللہ کی نافرمانی کے معصیت کے کام ہیں، اللہ ان سب سے، ہم سب کی اور تمام انسانوں کی، تمام جنات کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ آج کی اس فضیلت والی رات میں اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اے اللہ اس رات کی فضیلت ہمیں آپ نے سمجھائی، اور ہمیں اس رات کی فضیلت کا آپ نے یقین عطا فرمایا کہ اے اللہ اس رات کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں، جتنی بھی رحمتیں، اے اللہ ہمارا تو دامن ہی تنگ ہے، اے اللہ آپ اپنی شان سے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ جو لوگ ابھی تک اے اللہ دنیا کے کاموں میں، دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنی رحمت کی طرف متوجہ فرما، کو بھی اپنے گھر میں آنے کی، اپنے حضور جھکنے کی، اپنی یاد کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ یا رحم الراحمین، اے اللہ جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے کی مغفرت فرما، جن میں ہمارے دوست ظفر جاوید کی والدہ کا حالیہ انتقال ہوا، اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما، اور ہمارے بہت اچھے دوست مظہر حسین مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور بھی بہت سے ہمارے نمازی دوست ہیں جن کے ہمیں نام بھی یاد نہیں ہے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہم میں سے جتنے دوست یہاں حاضر ہیں، ان کے اعزا اقربا میں سے، دوستوں میں سے جو اہل ایمان فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ جتنے بھی اہل ایمان فوت ہوئے، جہاں ہوئے، ہم انہیں جانتے نہیں جانتے، آپ کے علم میں ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو اے اللہ جنت الفردوس کا باغ بنا۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ جتنے بیمار ہیں مصاب، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ 3 بندوں نے کہ تو نام بتائے گئے تھے مغرب میں مجھے، اے اللہ ایک کے والد کا تھا، انہیں صحت عطا فرما، ایک کی والدہ کا
ایک ہی وائف ہے کہ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا رحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسائل ہیں آپ کے علم میں ہیں، ہر ایک بندے کا مسئلہ اے اللہ اس کے مسئلے کو ان کی خواہشات اور توقعات سے بھی زیادہ پورا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کا اطمینان اور سکون عطا فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بے چینیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو اللہ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، سب کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن و سنت کی حکمرانی میں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ بالخصوص اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما، نظریات کے اعتبار سے اور معاشیات کے اعتبار سے، سرحدوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ حفاظت فرما۔ دجالی فتنے اے اللہ عروج پر ہے، اے اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں کو جو اس وقت یہ فتنے مختلف عنوانوں سے آپ سے اور دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان فتنوں سے ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی اللہ حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اپنے اولاد عطا فرمائی، اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، وہ بچے اللہ اپنی تعلیم میں لگیں، وہ تعلیم کے سفر میں کامیابی عطا فرما، جو اپنے رزق کے لیے ملازمت کی کوشش میں ہیں یا اللہ ان کو ملازمت عطا فرما، ہمارے جو ادارے عدم استحکام کا شکار ہیں یا اللہ انہیں استحکام عطا فرما، ان اداروں سے جو فارغ ہو گئے، جو جنہوں نے چھوڑ دیا وقت سے پہلے، اے اللہ ان کے لیے متبادل رزق کے راستے کھول، اے اللہ آپ کا تو وعدہ ہے ایک دروازہ بند ہوتا ہے آپ 100 دروازے کھول دیتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی اتنے رزق کے دروازے کھول دے کہ ان کے دلوں میں اگر کبھی اپنی ملازمت کا کوئی تصور تھا بھی تو وہ تصور ختم ہو جائے اور آپ کے خزانوں پر ان کا یقین آ جائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کا رزق روزگار اے اللہ مثال بن جائے، اور وہ ایسے مثال ہوں کہ سب کا اے اللہ آپ کے خزانوں پر یقین آ جائے۔ اے اللہ اس طرح اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرما کہ ہماری زندگی سکون اور عزت اور آسانی کے ساتھ گزر جائے، جب ہم آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں تو اے اللہ آپ کی خوشنودی ہم سب کو اے اللہ مل جائے۔ اے اللہ جن کے یہاں بچیاں بچے جوان ہو گئے ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما، اور جن کی شادیاں ہو گئی اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں اپنے شوہر کی اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرما، نفرتوں سے انتشار سے اختلاف سے اللہ سب کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور بھی اے اللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ شعبان کے باقی دنوں کی بھی فضیلت ہمیں عطا فرما، آگے رمضان کے لیے بھی اللہ میں صحت عطا فرما، زندگی عطا فرما کہ ہمارے لیے اللہ رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہو جائے، موسم بھی ہمارے لیے اللہ اچھا بنا، رات کی تراویح پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو، دن کا روزہ عبادت تلاوت ساری چیزیں اللہ ہمارے لیے آسان بنا، اور اے اللہ یہ جو کرونا کے نام سے ایک وبا کا سلسلہ جاری ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو اے اللہ ایسے فیصلے سلجھا جو عوام کے حق میں بہتر ہو، جو علاقے کے حق میں بہتر ہو، جن فیصلوں سے آپس میں اتفاق اور اتحاد رہے، اور اے اللہ غریبوں کا روزگار بھی خراب نہ ہو، اے اللہ آپس میں اتفاق بھی ہو، وہ فیصلے جو آپ کو بھی پسند ہو اور لوگوں کے حق میں بھی اے اللہ بہتر ہو، اے اللہ ایسے فیصلے ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی ڈال، ان کو بھی اللہ شیطان کی تلبیس اور نفس امارہ اور بیرونی طاقتوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور ہماری ایک بزرگ خاتون ہے ہمارے علاقے میں مسجد کی پڑوس میں بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے، اور بھی ان کے جو گھر کے مسئلے مسائل ہے اللہ ان کو ان کی نیک خواہشات کے مطابق پورا فرمائے۔ اس محفل میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک دعا اور نیک خواہش ہے اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔